اشیات کا نصاب ہے یا اقتصادیات کا نصاب ہے، عمرانیات کا نصاب ہے۔ آج دیکھیے یہ جتنے عمرانی علوم ہیں جن میں سوشیالوجی کے علوم ہیں، آپ کے کوئی بچہ تاریخ کا علم حاصل کرتا ہے یا کوئی بچہ اپنا باقی جتنے علوم ہیں دنیا کے ان کو حاصل کرتا ہے، ان کے اوپر اس وقت الحاد اور کفر چھایا ہوا ہے، اور اتنا غلبہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ان کو کافر بنا دیا، ان علوم کو ہم نے کافر بنا دیا ہے۔ اور ہمارے بچے جب وہ علوم حاصل کرتے ہیں، وہ ڈگری جب حاصل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسے کفر، تو ہم نے عالم کفر میں رہ کے جب کفر کو حاصل کرنا ہے تو کافر ہی بننا ہے۔ تو وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، وہ دین بیزار ہوتے ہیں، پھر وہ نہ ماں باپ کے ہوتے ہیں، نہ دین کے ہوتے ہیں، نہ دینی اقدار کے ہوتے ہیں، نہ دینی معاشرے کے ہوتے ہیں، وہ پھر بالکل اس سے کٹ جاتے ہیں۔ اور ان کو کس نے کاٹا؟ یہ ہمارے دیندار لوگوں نے کاٹا، جنہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، یہ دین بیزار ہے، یہ سب کچھ غلط ہے، جبکہ یہ کچھ بھی غلط نہیں تھا، یہ سب اسلام کی برانچز ہیں، یہ قرآن سے نکلا ہے۔ لیکن ہم کوشش نہیں کرتے تھے، ہم نے اپنے جو اسلاف تھے ان کی تعلیمات کو، ان کی فکر کو، ان کے نظریے کو، ان کا جو نظام تعلیم تھا اس کو بلا دیا، اور ہم نے کہا کہ بس یہ جو ہم قرآن مجید حفظ کروا رہے ہیں، اور یہ جو ہم تفسیر پڑھا رہے ہیں، جو ہم حدیث پڑھا رہے ہیں، جو ہم فقہ پڑھا رہے ہیں، جو ہم علوم و فنون پڑھا رہے ہیں، یہ اسلامی ہے، باقی سب غیر اسلامی ہے۔ ہم نے تقسیم کر دی اسلامی اور غیر اسلامی کی، خود لوگوں کو عالم کفر میں ڈالا اور کہا کہ بالکل یہ ہم سے کٹے ہوئے، تو بالآخر سارے کا سارا معاشرہ بیرا روی کا شکار ہو گیا، سارا معاشرہ لادینیت کا شکار ہو گیا، سارا معاشرہ فسق و فجور کا شکار ہو گیا۔ اس وقت جو اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، جو دین کے ٹھیکیدار کہتے تھے، جو دین کے ذمہ دار کہتے تھے، وہ پورے اس ملک میں اگر دیکھیں تو 2% ہے، باقی سارے کے سارے پھر عالم کفر بن گئے، وہ دین بیزار بن گئے، وہ کفر کی جو تعلیم جس کو ہم نے کافر قرار دیا تھا وہ اس کے پیروکار بن گئے۔ تو اس لیے ہم نے ان کو پھر دوبارہ اسلام کی طرف لے کے آنا ہے۔ وہ تب لے کے آنا ہے جب ہم خود دین و دنیا دونوں تعلیموں پہ دسترس حاصل کریں گے، جب دونوں پہ ہماری کمانڈ ہوگی تو لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل دین تو یہی ہے۔ جو عمرانیات کا علم ہے، جو سائنسز کا علم ہے، جو معاشیات کا علم ہے، جو تاریخ کا علم ہے، یہ سارے کے سارے علوم اسلامی علوم ہیں۔ اس کے اوپر جو آپ نے کفر کی چھاپ چڑھائی ہے اسے ہم نے اتارنا ہے، واپس اپنے مدارس میں اس کو لے کے آ کے، اس کو پاک کر کے، اس کو حلال کر کے معاشرے میں لے کے جانا ہے، اور اس معاشرے کو دیندار معاشرہ بنانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے مدرسے میں آنا ہے، ہم نے قرآن حدیث چند علوم پڑھنے ہیں، رٹے رٹانے، اور واپس جا کے ہم نے کہنا ہے کہ ہم دیندار ہیں۔ ہم سے زیادہ وہ لوگ پڑھتے، ایک بیوروکریٹ جو ایک CSS کا امتحان دیتا ہے، وہ کم از کم 5 تفاسیر کو پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ CSS کے امتحان میں اپیئر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا تھا، 8 سال علوم دینیہ پڑھنے والا عالم صرف 2 تفاسیر پڑھتا تھا، اتنی سال پسندی تھی۔ ان کو بنایا کیا جا رہا تھا، نہ دنیا دار بنا سکے اور نہ ہی دیندار۔ اور آج کہتے ہیں کہ نظام المدارس کا نصاب مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک سازش ہے ہمیں پھر دوبارہ اسی ماحول کی طرف لے جانے کی، جو کفر کے فتوے لگا رہا ہے، جو لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے، جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر، جو تقسیم پیدا کر رہا ہے امت کے اندر۔ یہ صرف وہ لوگ سازش کر رہے ہیں، اور تاکہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو پھر دوبارہ دین کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی 6 جنریشن کو۔ اس وقت 6 جنریشن وار ہو رہی ہے، لوگ آپ کے بچوں کو بے دین بنانا چاہتے، لا دین بنانا چاہتے، دین بیزار بنانا چاہتے، لیکن نظام المدارس یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے دیندار بنے، آپ کے بچے آپ کے فرمان بردار بنے۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے بچے دونوں تعلیموں سے بہرہ ہوں گے، وہ دین کے بھی عالم ہوں گے اور دنیا کے علوم اور فنون پہ بھی دسترس رکھتے ہوں گے۔ جب ان کے پاس دین کا علم ہوگا اور دنیا کے بارے میں ان سے کوئی بینکنگ کے بارے میں پوچھے تو وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا کہ کمرشل بینک کیا ہوتا ہے، ایگریکلچر بینک کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کیا ہوتا ہے،
اور بینکوں کے اندر جو اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کے اکاؤنٹ ٹائٹل ہوتے ہیں، وہ سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو لوگوں کی ساری بزنس ٹرانزیکشن بینکنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ کون سی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو بینک کے بغیر ہوتی ہے؟ آج آپ کے موبائل کے اوپر بینک کی ایپ موجود ہے، آپ کسی کو پیسے بھیجتے ہیں تو بینک کے ذریعے، آپ کے اندر اور بہت سی ایسی ایپ آ گئی ہے جیسے ایزی پیسہ کی، جیز کیش کی، یہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن ہیں، کیا یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو دیندار ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتہ۔ اسی طرح فوڈ کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں، اس وقت آپ بڑے سٹوروں پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ پیکنگ میں گوشت ملے گا، ہر طرح کے گوشت ملیں گے، تو کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کہاں وہ تیار ہوتے ہیں؟ وہ جو سلاٹر ہاؤسز کے اندر جہاں وہ گوشت تیار ہوتے، کیا وہاں پہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ذبح خانے موجود ہیں؟ کیا وہاں ان کے کوئی گائیڈ کرنے والے جو مذہبی جو رہنما ہے وہ موجود ہیں؟ تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایسے علماء ہی نہیں ملتے جو ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ سلاٹر ہاؤس کے اندر ذبیحہ خانے جو ہیں ان کے اندر حلال جانور کا طریقہ کار کیا ہے، گوشت کی تقسیم کیا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ پورے کا پورا علم ہے۔ اس پہ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں ڈگریز دی جاتی ہیں، یہاں BS ہوتا ہے، ماسٹر ہوتا ہے، PhD ہوتا ہے، MPhil ہوتا ہے وہاں پہ، اور ہمارے ہاں لوگوں کو حرام کھلوایا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سے اور فوڈ آئٹم ہیں جو یہاں پہ ہماری کمپنیز پروڈکٹ تیار کرتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی بیکریز کو دیکھیے، بیکری کتنے فوڈ آئٹم تیار کرتی ہے، کیک تیار کرتی ہے، بسکٹ تیار کرتی ہے، پیٹیز تیار کرتی ہے، لیکن جب تک ایک مفتی اس کو سرٹیفائیڈ نہ کرے تب تک وہ مارکیٹ پہ نہیں لا سکتا۔ اب وہ کہ بیکریوں والے کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں ایسے مفتی نہیں ملتے جو ہماری پروڈکٹ کو سرٹیفائیڈ کریں، ہماری فوڈ آئٹم کو سرٹیفائیڈ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم پھر مجبور ہیں، ہم جو فوڈ انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کو رشوت دیتے، جرمانے ہم بھرتے۔ تو یہ کام الحمدللہ منہاج یونیورسٹی نے کرنا شروع کیا ہے، فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں BS کروا رہی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ کام مدارس نے کرنا تھا، یہ مدارس کے بورڈ نے کرنا تھا، لیکن ہم نے ابھی ہمارا ابتدائی مرحلہ ہے، ہم نے آگے جا کے یہ سارے کام کرنے ہیں، ہم نے معاشرے کو اس طرف لے کے جانا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر سے اس تقسیم کو ختم کرنا ہے، ہم جو لوگ چاہتے ہیں وہ ان کو پہنچانا ہے، تبھی ہم پہنچائیں گے جب ہمارے ساتھ ایسے مفتی شہزاد صاحب جیسے لوگ موجود ہوں گے، ایسے محنتی لوگ ہوں گے جو اپنے سٹاف کو بھی تیار کریں گے، اپنے بچوں کو بھی تیار کریں گے، ان کا مائنڈ سیٹ آنے والے چیلنجز کے مطابق بنائیں گے۔ دیکھیں جو چیلنجز ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے، ہم نے آج اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے دینی مدارس کے طلبہ کو اور طالبات کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے بچے IT کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے دنیا کا دینی اعتبار سے نالج رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں۔ یہ تب ہم کروا سکتے ہیں جب اپنے بچوں کو اس طرح کمپیوٹر کی تعلیم دیں گے، جب ہمارے بچے انگریزی کو نہیں جانتے ہوں گے، ریاضی کو نہیں جانتے ہوں گے، جدید علوم اور فنون کو نہیں جانتے ہوں گے، جب ماڈرن ایجوکیشن کو نہیں جانتے ہوں گے، تو مغربی ترقی یافتہ ممالک کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے، ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو ہم اس وقت ان چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نصاب کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ ہم آپ کو، اپنے قوم کے بچوں کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ مغرب کی عالم کفر کا جو مقابلہ کر سکے، ذہنی طور پہ، علمی طور پہ، تحقیقی طور پہ، ہر اعتبار سے ہمارے بچے اس قابل ہو سکے۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ مختلف ایپ ہیں، مختلف قرآن ہیں جو وہ پرنٹ کروا کے لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں، مساجد کے اندر دے رہے ہیں، اور آپ کو مختلف ایپس ایسی وہ موبائل کے اوپر لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ تو وہاں ربوہ سے قادیانیوں نے بنائی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ جس طرح کا چیلنج ہے اسی طرح کا اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اسی طرح کا نالج دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں جی نہیں، ہم نے تو 10 سوال پہلے پڑھتے تھے اب آپ نے 20 کر دیے، کوئی کہتا ہے 30 سوال تھے آپ نے 50 کر دیے، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔
ابھی ہم جو اسلامک سائنس ہے اس کی طرف تو گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو ابھی اسلامک سائنس کے سبجیکٹ نہیں متعارف کروائے. کیا انہوں نے نہیں پڑھنے؟ کس نے پڑھنا ہے یہ سب؟ جب یہ عالم بن رہے ہیں، یہ عالمات بن رہی ہیں، جب یہ بچے فاضل ہوں گے تو ان کے پاس جب جدید اسلامک سائنس کا علم نہیں ہوگا تو یہ کیا معاشرے کی رہنمائی کریں گے؟ اور پھر جو آئی ٹی کے اس وقت مختلف ٹولز ہیں، مختلف ان کے جو ایجادات آئی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں جب ان کے پاس نالج نہیں ہوگا تو کیا ایجوکیٹ کریں گے چھوٹے سے بچے کو؟ آج چھوٹا سا بچہ بھی موبائل کے اوپر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اس کو چلانے کی صلاحیت اور اہلیت اس کے پاس ہے، لیکن 8 سال پڑھنے والے عالم کے پاس اگر نہیں ہے تو سوالیہ نشان تو ہے. لوگ ہم سے سوال کریں گے آپ کیا پڑھاتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اتنے بڑے بورڈ ہیں، ہم دیندار، ایک اسلامی ملک کے دیندار بورڈ ہیں. کیا دینداری کا کام کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ نے بچوں کے لیے کیا تیار کیا، ٹین ایج کے لوگوں کے لیے کیا کیا، بزرگوں کے لیے کیا کیا، ہر لیول کے لیے کیا آپ نے نصاب دیا؟ تو ہم نے ابھی تو پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو ترجمہ تفسیر کی ایک کلاس شروع کی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کی اتنی پذیرائی ہے کہ ہم نے اس کا نصاب اگست میں دیا. اس وقت ہزاروں طالبات کے داخلے ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور ابھی 6 ماہ مکمل نہیں ہوئے نصاب دیے ہوئے کہ اتنی پذیرائی ہے. اور لوگ چاہتے، منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا نصاب دے جو خواتین سے متعلقہ ہو، جو بچوں سے متعلقہ ہو، جو ایج کے لیول کے مطابق ہو، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کے پاس وہ دینی نالج آئے، دینی معلومات آئے، اور اپنے حلقوں کے اندر جا کے وہ بات کر سکیں. تو اس لیے جب ہمیں ایسے مفتی صاحب جیسے لوگ ملیں گے تو جو شیخ الاسلام کا ویژن ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو وہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ آئی ٹی نے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت ایڈوانس کر دیا ہے، ذہنی طور پہ، فکری طور پہ. اب لوگ جب ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں یہ غلط نہیں کر رہے، درست کر رہے ہیں. ہمیں بھی ٹیم چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے. کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ قطر میں ہمیں کچھ خواتین چاہیے جو دینی اسکالرز ہوں کل شام کو. تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 2 درجن، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اے بی سی کیٹیگری، 3 کیٹیگری، پہلی میں یہ ہو کہ ان کو عربی بولنی آتی ہو تھوڑی بہت، کہ پہچان تعارف کروا سکیں، بات چیت کر سکیں، اتنا اگر ان کو تعارف آتا ہے. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہو قرآن کا ترجمہ کروا سکتی ہو، تفسیر، فقہ اور حدیث، یہ 3 علوم پڑھا سکتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹارٹ میں ہی اب یہ پاکستان کا ایک ادارہ تھا جو یہ بات کر رہا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم سٹارٹ میں ان کو کم از کم 3 سے 5 لاکھ سیلری وہاں پہ دیں گے. تو دیکھیے دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے لیکن قابل اور باصلاحیت لوگ نہیں ملتے. تو اب ہم جب ڈھونڈیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے معلمات کی. پاکستان بھر میں مدارس کے اندر سب سے بڑی جو پریشانی ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی معلومات نہیں مل رہی. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ بچیوں کو نظام المدارس کے نصاب کے مطابق تیاری کروانا اور اس قابل بنانا کہ آگے وہ تدریس کے فرائض سر انجام دے سکیں. جب وہ یہاں تدریس کے فرائض سر انجام دے سکیں گی تو بین الاقوامی سطح پہ بھی دے سکیں گی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں ہی رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں جائیں. اور آپ آج تو موبائل کے اوپر ساری دنیا موجود ہے. مجھے پاک پتن سے ایک باجی نے کہا کہ مجھے ایک معلمہ چاہیے کہ جو میری بچیوں کو آن لائن پڑھا دے. تو میں نے ایک معلمہ سے ریکویسٹ کی تو وہ ان کو آن لائن پڑھا رہی ہیں، وہ منتھلی ان کو پے کر دیتی ہیں. اب تو آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان بھر میں جہاں چاہیں بچیوں کو پڑھا سکتی ہیں، کلاسز لے سکتی ہیں. پھر اس طرح ہم نے یہ جو ترجمہ تفسیر کی کلاس شروع کی ہے، اس کی بنیاد ہمارے ایک دوست ہیں، ایک ساتھی ہیں، وہ شارجہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ان کی بیوی جو ہے وہ یو کے میں رہتی ہیں. ویسے فیملی بچے ان کے یو کے میں ہوتے ہیں، وہ شارجہ میں پڑھاتے ہیں، ہر مہینے یو کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری وائف عالمہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں
خواتین کو کوئی ایسا نصاب پڑھاؤں جس میں ترجمہ بھی ہو، تفسیر بھی ہو، حدیث بھی ہو، فقہ بھی ہو، تو وہاں یورپ میں وہ پڑھانا چاہتی ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کریں کہ وہ آن لائن شارجہ میں بھی کلاس لے لیں، ابوظہبی میں بھی کلاس لے لیں، اور ہمارے گاؤں پیچھے مانسیرا میں بھی وہ کلاس لے لیں، تینوں چاروں جگہوں پہ وہ کلاس لے لیں، تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نصاب بناتے ہیں۔ ہم نے وہ بار بار مجھے فون کرتے رہے کہ تیار کریں، 1 مہینے کا میں نے ان سے ٹائم لیا تھا، تو الحمدللہ ہم نے مہینے ڈیڑھ کے اندر نصاب تیار کر کے ان کو پہنچا دیا۔ اس وقت صرف وہ ڈاکٹر صاحب 5 ترجمہ تفسیر کی کلاسز چلا رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ راول پنڈی میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے اپنی کوٹھی ہمیں وقف کی، اور کہنے لگے 10 خواتین کی کلاس وہاں پہ ایک معلمہ ہم نے ان کو دی۔ تو علامہ نفیس صاحب کو میں نے فون کیا، انہوں نے مجھے معلومہ دی، وہاں بھی دی، تو وہاں بھی 100 خواتین اس وقت کلاس میں پڑھ رہی ہیں، 10 سے وہ شروع کی۔ پورے پاکستان میں اتنا رجحان ہے، لوگ دین پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پڑھانے والے لوگ چاہیے۔ تو لوگ تبھی تیار ہوں گے جب وہ محنت کریں گے، جب وہ مشکل کو برداشت کریں گے۔ علامہ بغدادی صاحب ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی، مشکل خود بنا دیتے ہیں ہم مشکل۔ ہر چیز آسان ہے، لیکن اب جب نہیں کریں گے، ہم خود اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں گے کہ یہ چیز مشکل ہے، تو وہ مشکل بن جائے گی، ورنہ مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم خود مشکل بناتے ہیں۔ تو اس لیے منہاج القرآن یہی چاہتا ہے کہ ہم اس دلدل سے باہر نکلیں، اس جمود کو توڑیں، جیسے پہلے نظام المدارس سے توڑا، اب اور بڑے جمود ہیں، ہم ہر جمود کو توڑنا چاہتے ہیں، توڑ کے حقیقی معنوں میں دینی مدارس کے طلبہ کو قومی ادارے میں لانا چاہتے ہیں، اور ان کی سوچ اور فکر میں اتنی وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، کسی بین الاقوامی ادارے میں جائیں تو لوگ فخر کریں اور کہیں کہ واقعتاً یہ کسی ادارے سے پڑھ کے آئی ہے یا پڑھ کے آیا ہے۔ تو آپ کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ ٹھیک ہے انسان خطاؤں کا، کمیوں کا اس کا پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کوشش کرتا ہے ان کو دور کرنے کی، لیکن کوشش اور محنت اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اور ہم نے آپ کو جو نصاب دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم نے آپ کو نیا نصاب دیا تو نصاب کی مشکلات کے حل کے لیے ہم نے آپ کو ٹریننگ سیشن بھی دیے یا نہیں دیے؟ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کروائی اور ناظمین کی بھی ٹریننگ کروائی، اور ہر آن لائن ہم نے رہنمائی کے لیے بھی، اور ہر وقت واٹس ایپ کے اوپر گروپ کی صورت میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی لیٹ نہیں، کوشش کرتے ہیں لیٹ نہ ہو، کسی کا میسج آئے فوراً ہم اسے رپلائی کرتے ہیں۔ تو صبح و شام ہم رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی چیز آپ کو نئی دی ہے، وہ مشکل نہیں ہے، نئی ضرور ہے، نئی آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک پلے گروپ کا بچہ ہے تو ہر 2 سال کے بعد اس کا نصاب تبدیل ہو جاتا ہے۔ جن کے بچے ہیں وہ جا کے بچے کا پچھلے سال کا بھی نصاب دیکھیں، اس سال کا بھی دیکھیں۔ ایک وقت ہوتا تھا جب پلے گروپ کے بچوں کی انگلش کی بکس ہوتی تھی، وہاں اے فار ایپل ہوتا تھا، پھر اے فار ایلیفنٹ ہوتا تھا، اسی طرح اے فار اللہ، اسی طرح اب جب سائنسز کا دور ہوتا ہے تو جو پکچر ہوتی ہے وہ سائنسی لے کے آتے ہیں۔ اب آئی ٹی کا دور ہے، آپ دیکھیں کمپیوٹر سے متعلقہ چیزیں ہوں گی، آئی ٹی سے متعلقہ چیزیں ہوں گی۔ میں اکثر ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ پلے گروپ میں نرسری میں آپ جائیں، بچوں کی جو نشان ہوتے ہیں، مثلا فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں، 2 اور 2 4، آگے 4 بال بنائے ہوتے تھے یا 4 بیٹ بنائے ہوتے تھے۔ آج آپ جا کے دیکھیں جو اچھے پبلشر ہیں وہ ہمیشہ جو دور جدید کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ پکچر لے کے آتے ہیں۔ جب ہم نے نصاب کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے تو ہم نے اس کا مائنڈ سیٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے پکچر کس طرح کی لگائی ہے بچے کے لیے۔ پلے گروپ میں، نرسری میں، آپ جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو اپنے بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 10 سال پرانی کتاب ہے یا نہیں ہے۔
اگر نئی کتاب ہوگی تو وہ تصویر آپ کو بتائے گی جو اس نے وہاں پہ انگلش میں، اردو میں یا میتھ میں دی ہوگی. تو ہر سال بچوں کا نصاب بدلتا ہے، تصویریں بدلتی ہیں، ہر چیز بدلتی ہے، جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لے کے آتے ہیں. لیکن مدارس 250-300 سال ہو گئے تھے، کوئی نصاب بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا. کیوں؟ ان کو پیار تھا، محبت تھی، عقیدت تھی. یہ بات نہیں تھی، کوشش کوئی نہیں کرتا تھا، محنت کوئی نہیں کرتا تھا. ہر ایک بس ٹھیک ہے اپنے مزے میں مست تھا، مگن تھا. وہ کہتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے، جو نصاب ہے پڑھ لیں گے، جا کے امامت خطابت ہی کرنی ہے نا، اور کیا کریں گے، ان کی ڈگری کسی جگہ قابل قبول تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن منہاج القرآن نے کہا نہیں، ہم روایتی لوگوں کی طرح کام نہیں کریں گے، ہم غیر روایتی کام کریں گے. ہم نے اگر بورڈ لیا ہے تو ان کو جدید تقاضوں سے ہم نصاب دیں گے. تو ہم نے مشکل چیز کو اپنایا، آسان کو نہیں اپنایا. ہمارے ساتھ نئے بورڈ بنے ہیں، اس وقت 10 نئے بورڈ بنے. اور پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک اجلاس تھا، 10 کے 10 نئے بورڈ اور پرانے بھی موجود تھے. تو وہاں جو یکساں قومی نصاب کی سربراہ تھی، اس نے کہا کہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ نظام المدارس نے 100% نصاب کو بدل دیا. تو انہوں نے کہا یہ باقی 4 پرانے بورڈ بھی بیٹھے ہیں اور 9 نئے بورڈ بھی بیٹھے ہیں. ان کو پوچھا آپ نے بھی کوئی کتاب بدلی ہے؟ تو دیوبند کا سب سے بڑا ادارہ اور بہترین کام کرنے والا ادارہ، قابل تعریف ادارہ ایک ہی ہے پورے پاکستان میں، اس کا نام ہے جامعۃ الرشید. وہ قابل تعریف ہے، یہ نہیں کہ علمی دیانتداری یہ ہوتی ہے جس کا کام اس کی تعریف کرنی چاہیے. باقی کوئی اس لیول کا نہیں ہے، نہ اہل سنت کے پاس ہے نہ دیوبند کے پاس ہے. ایک منہاج القرآن کا اپنا ایک مقام ہے. جامعۃ الرشید اس وقت پورے ملک میں 1 نمبر پہ ہے. جامعۃ الرشید کے ناظم اعلیٰ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ بورڈ بھی مجموع المدارس ان کا بورڈ ہے. کہتے ہیں ہمارا بھی بورڈ ہے، لیکن ہم حیران ہیں کہ ہم اپنے بورڈ میں ابھی تک ایک نئی کتاب شامل نہیں کر سکے. انہوں نے کہا اگر ہم کر بھی دیں تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے علماء کا، پہلے تو وہ قبول ہی نہیں کریں گے، پھر اگر کر لی تو پھر ہمیں پریشان کریں گے، کہیں گے کہ اس کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ منہاج القرآن والے، اس نے یہ لفظ کہا کہ جن ہیں یا کیا چیز ہے کہ آپ نے 100 نئی کتابیں شامل کر دی. یہ لفظ کہا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ 100 نئی کتابیں آپ نے نصاب میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو لاگو بھی کر دیا، مدارس نے قبول بھی کر لیا. تو وہاں پہ مفتی عابد مبارک بیٹھے تھے، کراچی سے تنظیم المدارس کی طرف سے تھے. وہ کہنے لگے، وہ بولے دیکھیے وہ تنظیم المدارس کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں آئے تھے، مفتی عابد مبارک صاحب کو بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کے اوپر جو ہستی ہے شیخ الاسلام، ان کا کمال ہے. یہ لفظ مفتی عابد مبارک صاحب نے کہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف بھی بولتے ان کو سنا ہوگا، لیکن وہاں اس اجلاس میں اسلام آباد یکساں قومی نصاب کے ہیڈ آفس کے اندر انہوں نے یہ الفاظ ہمارے بارے میں، اور باقی سب نے اس بات کی تائید کی. انہوں نے کہا ہاں واقعتاً یہ کمال انہی کا ہو سکتا ہے، باقی اگر اور بھی کسی کے پاس ایسی ہستی یا شخصیت ہوتی تو وہ بھی کوئی 1-2 کتابیں نہیں لے آتے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم اور جلیل القدر ہستی کی سنگت اور صحبت عطا کی ہے، اور ان کی شفقت اور ان کی سرپرستی ہمارے شامل حال ہے. تو یہی وجہ ہماری کامیابی کی، ہماری عزت کی، ہمارے وقار کی یہی کامیابی ہے، اور یہی ہماری قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور ان کی نسبت، ان کی سنگت اور ان کی صحبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ تمام ان بچوں کو، بچیوں کو، ان کی معلمات کو، ان کے والدین کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں بھی ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بڑے مشکل چیلنجز ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ابھی جیسے بغدادی صاحب بتا رہے تھے اپنے امتحانات کے حوالے سے، تو صبح و شام جب یہ بیٹھے ہوتے نا، آتے ہیں میرے پاس، جب بات کرتے ہیں تو اتنے پریشان ہوتے ہیں نا بعض اوقات لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے معاملات سے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ صبر کریں، ہم نے ان کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے ان کے اندر وسعت پیدا کرنی ہے.
اور ہم نے اگر یہ کام نہ کیا تو کون کرے گا؟ تو یقین کریں کہ بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے، مایوس ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے وہ جو ہستی ہے جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، جن کی شفقت اور جن کی توجہات ہمیں حاصل ہیں، وہ ہمیں ناکام نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیں تھکنے اور رکنے نہیں دیتے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اور نظام المدارس کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس ادارے کو بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، مفتی صاحب کو بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔